اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف اور تاج سلطنت، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، مصر کے خزانے اگر میرے سپرد کر دیے جائیں تو انشاءاللہ بہت کار نمایاں ہوں گے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ زبانیں نہیں بلکہ حفاظت ملک سے بھی خوب واقف ہوں۔ ملک ریان آپ کی درخواست قبول کرتے ہوئے فوراً آپ کے بادشاہ بنانے کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ کتب تفاسیر تواریخ میں لکھا ہے کہ ملک ریان نے نہایت عجلت کے ساتھ تمام ملک میں شاہ کنانی یوسف کو بادشاہ مصر بنانے کا اعلان کر دیا اور اس مبارک ذات کے لیے ایک تخت زیر تیار کر دیا، اور یوسف کو بادشاہ بنانے کے دن اور تاریخ سے جملہ عیان ملک میں مطالعہ کیا، اور آخر وہ مسرت کا دن آیا اور نہایت خوش و خروش کا عالم اپنے ساتھ لایا۔ الاصبح حضرت یوسف علیہ السلام شاہی حمام میں غسل فرما کر ملک ریان کے نئے دربار میں تشریف لائے، جہاں بحکم شاہی مصعب بن خاص نے پیارے یوسف کو لباس شاہی پہنایا، اور پھر ملک ریان نے تاج شاہی اپنے سر سے اتار کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھا، اور شاہی انگتکشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنائی، اور پیش قیمتی شاہی پیٹی اور پلتلا اپنی کمر سے کھول کر جناب یوسف علیہ السلام کی کمر مبارک سے باندھا، اور تمام خزانوں کی کنجیں آپ کے سپرد کی، اور پھر جواہر نگار تخت پر آپ کو بیٹھایا، اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی رعایا اور اپنے ملک اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر درازی کے لیے دعا کی۔ جناب یوسف علیہ السلام آمین آمین کہتے ہوئے ملک ریان کا شکریہ بجا لائے کہ اتنے میں ہر چہار سمت سے مبارک سلامت کا ایک گل ہو گیا۔ پھر آج دربار بس گنج ہو گیا، مسرت سے دریا امڑنے لگے، دعاؤں کے تھے ہر طرف چہچہے، خوشی کی پڑی ہے وہ سب پر کمن، مبارک سلامت ہے ہر سو بلند۔ کہاں ابن راحل پہنچے ہو تم، کہاں سے کہاں دیکھو آئے ہو تم، زمانہ وہ بھولے نہیں ہیں ابھی یاد ہے چاہے کنان کی، اب میں یہ کیا سے کیا ہو گیا، شہنشاہی کا چتر پھرنے لگا۔ کما قال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف کو سرزمین مصر کا بادشاہ بنایا تاکہ جہاں چاہے وہاں آرام سے رہے۔ پیش اے لوگو، ہم جس پر چاہتے ہیں اپنا فضل و کرم می کی طرح برساتے ہیں، اور نیک لوگوں کے اجر وسیلے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، اور جو بندہ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کے لیے اجر آخرت سے بہت زیادہ ملے گا۔ القصہ، ملک ریان نے اس سے قبل عزیز مصر اور زلیخا کو ممتاز عہدوں سے معزول کیا اور ان پر عتاب فرمایا، جس سے تھوڑے دنوں کے بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، انتقال ہو گیا، اور زلیخا عمر وہ سخت حیران پریشان ہوئی، اور اس کی کمر ہمت بالکل جواب دے گئی، اور جنگل میں وہ ایک جھوپڑی ڈال کر بیٹھ گئیں۔ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے جہاں وہ عزت کو نہ سمجھے اپنی شے، عزت دولت سب اس کے ہاتھ ہے، بس یہی جچ ہے بشر اور مات ہے۔ قیدیوں کو وہ بنا دے بادشاہ، بادشاہوں کو کر دے وہ قید، کوئی اس کا روکنے والا نہیں، کوئی اس سے برتر اعلیٰ نہیں، بھولنا اس کا ستم ہے، قہر ہے، اور یہی انسان کے حق میں زہر ہے۔ مصر کا اب حال سنیے ناظرین، کس قدر شاداب ہوتی ہے زمیں، کیسی خوشحالی برستی ہے وہاں، کس قدر ہوتا ہے بس سستا سما۔ مصر کی خوشحالی
حضرت یوسف علیہ السلام کی تخت نشینی کے بعد آج نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تمام ملک مصر میں نہایت سر و شادمانی کا عالم ہے۔ ہر ایک منفس باغ نظر آتا ہے اور دربار یوسف سے نئے نئے احکامات رات دن جاری ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ وہ 7 سال شروع ہوئے جن میں غلہ کھیتیاں کثرت سے پیدا ہوں گی اور ملک میں بے حد خوشحالی اور فارغ البالی رہے گی۔ لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جب تخت سلطنت پر رونق افزا ہوئے تو آپ نے جملہ آمور سلطنت میں اعلیٰ انتظام و بندوبست کیا۔ تمام اقلیم میں ایک شہرہ ہو گیا۔ آپ کا ذاتی خیال تھا کہ میرے ملک اور میری رعیت میں کسی متنفس کو کسی نوع کی تکلیف اور آزردگی نہ ہو اور ہر شہر نہایت خوشحالی سے گزران کرے۔ انہیں ایام میں آپ نے تمام زمینوں اور کاشتکاروں کے نام احکام صادر کیے کہ جملہ سرزمین مصر میں غلہ بونا جوتنا ہمیشہ سے دگنے پیمانے پر کیا جائے تاکہ ملک میں دگنا غلہ پیدا ہو، اور پورے 7 سال تک ایسا کیا جائے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں اندرون ملک 7 سال میں 14 سال کا غلہ فراہم کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی ایک زبردست قحط سالی سے ملک مصر محفوظ و معمور رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر حکم دیا جتنے بھی کھیتی والے کسان آدمی ہیں ان لوگوں کو خط پہنچایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھیتی کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو غلہ جمع کرنا ہے ان 7 سالوں میں، تاکہ ہم 14 سال کی جو ہے گیہوں یا غلہ اکٹھا کر لیں، کیونکہ 7 سال تو خوشحالی کے ہیں اور 7 سال جو ہیں قحط سالی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے اندر جو ہے خوب بارشیں کی، خوب غلے پیدا ہوئے۔ جن لوگوں کو پتہ تھا ان لوگوں نے سنبھال کے رکھا جہاں تک یوسف علیہ السلام کے پیغام گئے، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ 7 سال سے بہت پریشان رہے 7 سال کے اندر۔ تو یہاں یہ ہے سالی سے مصر محفوظ و معمور رہے۔ 7 میں 14 سال کا غلہ فراہم کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والی ایک زبردست قحط سالی سے ملک مصر محفوظ و معمون رہے، جس کے لیے آپ نے ایک عظیم و شان جنگل صرف اس لیے نامزد کیا کہ یہاں وہ زائد غلہ فراہم رہے گا جو قحط سالی میں خلق اللہ کے کام آئے گا اور لوگوں کو تقسیم ہوا کرے گا۔ غرض کہ ادھر وہ تمام کاشتکار اور زمیندار کھیتی کیاری کے کام میں مصروف ہوئے، اور ادھر آسمان سے باران رحمت نہایت اعتدال کے ساتھ برسنا شروع ہوئی، جس میں رحمت الہی یہاں تک پوشیدہ تھی کہ سنگلاخ زمینوں تک میں اناج پیدا ہونے لگا۔ جن زمینوں جو کہتے ہیں نا بنجر زمینیں تھیں اور جہاں کہیں کچھ گھاسیں بھی پیدا نہیں ہوتی تھیں، تو وہاں اس زمینوں میں بھی اناج پیدا ہونے لگا، اور سال در سال اناج کے انبار ہونے شروع ہوئے، جس میں ہر سال آدھا نکال لیا جاتا اور آدھا بطور ذخیرہ کے جمع رہتا تھا۔ جب 5 سال گزر گئے تو جناب یوسف علیہ السلام کو گونا متعین ہوئے اور اناج کی کافی پیداوار اور کافی ذخیرے سے آنے والا ہرزن و ملال کم ہوا۔ اب دلی تسکین سے دیگر ملکی کاروبار میں حصہ لینے کے لیے جگہ جگہ کے ملاحظے اور مقامات کی سیر شروع کی۔ یعنی کہ یوسف علیہ السلام بھی ان کھیتوں میں اور ان جنگلوں میں جانا شروع کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا بھالی کرنی شروع کی۔ یہاں نظم ہے: یہ دیکھا اہل عالم کی نظر سے، نکلتی ہے سواری کرہ فر سے، جناب حضرت یوسف پیمبر کہ جن کے نام کا ڈنکا ہے گھر گھر، انہی کی آتی جاتی ہے سواری، انہی کی ہے رعایت آج ساری، انہی کا مصر میں ہے دور و دراہ، انہی کا کھینچ رہا ہے دل پہ نقشہ، جلوس یوسفی ہوتے ہیں ہر دم، بہارے لوٹتا ہے ایک عالم،
मगर एक आशिक सादिक है महरूम, ज़माना खुश है और वो हैफ है मग़मून। ज़ुलेखा नाम है जिस गमज़दा का, कि जिसको हिज्र यूसुफ़ का है सौदा। जो नाबीना हुई है रोते रोते, मिटी जो जान अपनी खोते खोते। इधर है इब्तिदाई जहाँ व सरूद, इधर है इंतहाई उसकी नबूद। नौबत कहीं आगाज़ है जहाँ व हशम का, कहीं अंजाम है दम और कदम का। कहीं इज़्ज़त के झंडे गड़े हैं और कहीं लेने के देने पड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह अगला वाक़या जो है मैं अगली वीडियो में डालूँगी। यहाँ से ज़ुलेखा का वाक़या फिर से शुरू होता है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट से नवाज़ें। एंड नवाजिश होगी आपकी। और तब तक के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।